اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة الجنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ اے ہمارے رب، ہمیں قوت فیصلہ عطا فرما اور ہمیں نیک لوگوں سے ملا، اور بعد میں آنے والوں میں ہماری سچی ناموری باقی رکھ، اور ہمیں نعمتوں بھری جنتوں کے وارثوں میں سے بنا، اور ہمیں رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ کے پچھلے 2-3 رکوع میں ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق ڈیٹیل سے پڑھا، حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھا، اور آخری رکوع میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ مختصراً طور پر ہم نے پڑھا۔ آج ہم آیت 35 سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ یہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، مگر نکل نہ سکیں گے، کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ سے ایک تو ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو، یعنی کسی نہ کسی وسیلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب وسیلہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی تلاش کیا ہے؟ جو بھی ذریعہ یا سبب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور وسیلے کی 3 جائز صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کے حوالے سے مانگا جائے۔ دوسرا یہ کہ کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جائے، یعنی ان سے دعا کے لیے کہا جائے۔ اس کی دلیل ہمیں حدیث سے بھی ملتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور انہیں کہتے کہ یا اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں تاکہ تو ہم پر پانی اور بارش برسائے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر بارش ہو جاتی تھی۔ اور تیسرا صورتحال جو وسیلے کی بنائی گئی وہ یہ کہ اپنے ہی نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جائے۔ اس کی بھی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص ایک دفعہ سفر میں جاتے ہوئے طوفان و باد و بارہ میں گر گئے تو ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اتفاق سے ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا آیا جس سے غار کا منہ بند کر دیا، اور اب وہ تینوں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت صرف اللہ سے دعا ہی کام آ سکتی ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے جو اس نے خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہو۔ چنانچہ پہلے شخص نے اپنے عمل کا واسطہ دے کر دعا کی تو تیسرا حصہ غار کا پتھر جو تھا غار کے منہ کے آگے سے وہ سرک گیا، پھر دوسرے نے دعا کی تو پتھر مزید سرک گیا، پھر تیسرے نے اپنے عمل کے وسیلے سے دعا کی تو سارا پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ لوگ باہر آ گئے۔ لہٰذا اللہ کے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام اور صفات کے وسیلے سے مانگنا جائز بھی ہے،
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نیز وسیلہ جنت میں عرش رحمان کے نزدیک ایک مقام کا نام بھی ہے۔ اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے، اس میں ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں اس کے بعد پھر ہمیں جو ایک اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہی وسیلہ بتایا کہ پہلے تو اللہ نے کہا کہ تلاش کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راہ بھی دکھائی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصل میں یہی وہ وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا چاہا ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین وسیلہ تو جہاد ہے، اور یہ بھی دوسری صورت ہی کی ایک قسم ہے۔ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم قتال فی سبیل اللہ ہے۔ تاہم جہاد انسان کی ہر اس کوشش کو بھی کہہ سکتے ہیں جو اسلام کی اشاعت اور اسلامی نظام کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکے، یا اس راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے والی ہو، خواہ یہ زبان سے ہو، تحریری ہو یا ہاتھ سے کیا جائے۔ جہاد کا ہدف سب سے پہلے اپنے نفس سے ہونا چاہیے، پھر اپنے عزیز و اقارب سے، پھر درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برا کام ہوتے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے زور بازو سے اس میں تبدیلی لائے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر زبان سے، تقریر سے یا تحریر سے اس میں تبدیلی لائے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کم از کم دل ہی دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور تر درجہ ہے۔ پھر آیت میں کہا گیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ آخرت والے دن اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری مال و دولت بھی دے دیں گے تو یہ وہاں سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو انسانی قالب میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرے، مگر تو نے اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ یہ معاملہ تو کافروں کے ساتھ ہوگا، مگر بہت سے گنہگار مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے جو اپنے ان گناہوں کی سزا بھگت کر اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر مختلف اوقات میں جنت میں داخل ہوتے رہیں گے۔ آیت 38 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ یقیناً بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب پیچھے مختلف جرائم کی سزائیں بتانے کے بعد یہاں پر چور کی سزا کا بیان شروع ہوتا ہے۔ چور کی سزا میں دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ اور پہلی بار کی چوری پر دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور یہ کلائی تک کاٹا جائے گا، اور یہ سب باتیں سنت سے ثابت ہیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسی حرکت سے باز رہے اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور اگر اس سے مال مسروقہ برآمد ہو جائے تو وہ اصل مالک کو لوٹایا جائے گا۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور جب پہلی بار چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، پھر تیسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر چوتھی بار چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت فاطمہ نامی، اس نے چوری کی تو قریش کو ہاتھ کٹ جانے پر بہت فکر لاحق ہوئی۔ کہنے لگے کون ہو سکتا ہے جو اس سلسلہ میں رسول اللہ سے بات کرے، اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کون ایسی جرت کر سکتا ہے جو رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ چنانچہ قریش کے کہنے پر اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں، تم سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد لگاتے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آیا کرتی تھی عورت، اور میں اس کی حاجت رسول اللہ تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ اس عورت نے توبہ کی اور اس کی توبہ اچھی رہی۔ آیت کے آخر میں بھی بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر پھر وہ شخص جو چوری کرے اور جس کو اس کا سزا بھی مل جائے، اس کے بعد وہ ایسا کوئی ظلم کرنے سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول و منظور ہوگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے عذاب سے روک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 41، یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے غم زدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور کچھ یہودی بھی ہیں وہ جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ اللہ کی کتاب کے کلمات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے بعد اس کا مفہوم بدل ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی تمہیں ایسا ایسا حکم دے تو مان لینا، اور اگر ایسا نہ ہو تو نہ ماننا، اور جسے اللہ ہی فتنے میں مبتلا رکھنا چاہے تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ مکہ میں مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو دکھ پہنچانے والے اور پریشانی میں مبتلا رکھنے والے صرف قریش مکہ ہی تھے، مگر مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 قسم کے لوگوں سے دکھ پہنچ رہا تھا۔ ایک تو تھے منافقین، دوسرے یہود، اور تیسرے مشرک قبائل عرب، اور چوتھے وہ مشرکین مکہ جنہوں نے فتح مکہ تک آپ کو تکلیف دہ سرگرمیوں کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ تاہم اس آیت میں یہاں پر صرف 2 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، ایک منافقین اور دوسرے یہودی، اور ان تکلیف دہ سرگرمیاں بھی طرح طرح کی تھیں۔ وہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، مسلمانوں میں ہی فتنے کی آگ کو بھڑکاتے تھے، لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے تھے، اور مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنا اور گالی دینا، اور جنگ کے وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، اور جنگ کے دوران کافروں کا ساتھ دینا، یہ سب ان کی وہ تکلیف دہ کارروائیاں تھیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتی تھیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی بہت دل گرفتہ رہتے تھے کہ لوگ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے، اور اوپر سے ان کی یہ غلط قسم کی سرگرمیاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان اور دل گرفتہ ہو جاتے تھے، اور ایسا ہونا ایک فطری عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ آپ کو ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب لوگ اللہ کے علم میں ہیں اور یہ اپنے انجام کو پہنچ کے رہیں گے۔
آپ کو صرف اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر ان آیات میں جو ذکر ہوا کہ وہ جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے لگاتے ہیں، یہاں پہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ خیبر کے ایک امیر گھرانے کے ایک شادی شدہ یہودی اور یہودن نے زنا کیا تھا، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ رجم کی سزا سے بچ جائیں، کیونکہ تورات میں ان کی سزا رجم مقرر تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزماں کی شریعت میں ایسے زنا کی سزا کوڑے ہے، رجم نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس یہودی اور یہودن کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود مدینہ سے جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی روح سے یہودی اس بات میں آزاد تھے کہ اپنے مقدمات اور تنازعات خود ہی تورات کے مطابق فیصلہ کر کے حل کر لیا کریں، اور اگر چاہیں تو وہ اپنے مقدمات پیارے نبی کی عدالت میں لے جائیں۔ اس صورت میں پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ ہی ماننا پڑنا تھا، اور یہودی یہ مقدمہ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تھے کہ یہ امیر زانی جوڑا رجم کی سزا سے بچ جائے، اور آپس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر یہ نبی کوڑوں کی سزا کا فیصلہ دے تو اس کا فیصلہ تسلیم کر لینا، اور اگر رجم کا فیصلہ سنائے تو تسلیم نہ کرنا۔ اسی واقعے کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے، اور پھر آیات میں آگے کہا گیا کہ وہ لوگ کلمات اللہ کی کتاب کے موقع محل اور متعین ہو جانے کے بعد اس کا مفہوم بدل ڈالتے تھے، یعنی انہوں نے تورات میں جو سزا تھی اس چیز کو سرے سے ماننا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر کہا گیا کہ اللہ جسے اللہ ہی فتنے میں مبتلا رکھنا چاہے تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی فتنہ وہی بتایا گیا کہ انہوں نے کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور نبی کی بات بھی اگر اپنے حق میں نہ ہو تو وہ بھی ماننے سے انکار کر دیا، یعنی ہر طرح سے ان کا مقصد فتنہ پھیلانا تھا۔ فتنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل میں نہ وہ تورات کی تباہ کرنے پر تیار تھے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو ماننے کو تیار تھے، بلکہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرنا چاہتے تھے، اور اصل میں یہی فتنہ ہے جو لوگ پھیلا رہے تھے۔ دین وہ لے کے چلو جو اپنا نفس چاہے۔ آگے بھی آیات انہی لوگوں کے متعلق آ رہی ہیں۔ آیت 42، سمعون للکذب، یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ حرام خور بھی ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو جی چاہے تو ان کا فیصلہ کرو، ورنہ نہ کرو، اور اگر آپ نہ کریں گے تو بھی وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کیجیے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور آپ یہ کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، اور خدا پرست اور علماء بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے۔ لہٰذا تم ان لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو، اور میری آیات کو حقیر سے معاوضہ کی خاطر بیچ نہ جاؤ۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا برابر برابر بدلہ ہوگا۔ اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ دستبرداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اب ان آیات میں شروع میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر یہ لوگ کوئی جھوٹے باتیں لے کر یا جاسوسی کر کے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں باتیں سن کے آپ لوگ کے پاس کوئی فیصلہ لینے آئیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں، نہیں تو ان کو واپس لوٹا دیں۔
اور ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ اگر آپ ان کا کچھ فیصلہ کریں تو پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف ہی کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی دوبارہ سے وہی حرکت بتائی کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب جو کہ تورات ان کے پاس موجود ہے اور ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، یہ چاہیں تو اس کے متعلق اپنے سارے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، لہٰذا جو چیز انہیں تورات میں اچھی لگتی ہے وہ تو اپنا لیتے ہیں، اور جہاں ان کو مشکل نظر آتی ہے وہاں پہ اس بات کا فیصلہ لینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ اپنی مرضی سے ان کے فیصلے کریں، لیکن اگر آپ کا دل نہ چاہے تو آپ ان کے فیصلے کو ان کے کسی بھی قسم کے مقدمے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے آیات میں ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ قصاص کے متعلق ساری قصاص کی صورتیں بتا دی گئیں کہ جان کے بدلے جان ہوگا، اور اسی طرح ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا، اور اسی طرح جو جس کو جس حد تک زخمی کرے گا، زخمی کرنے والے کو بھی اتنی ہی سزا دی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا، دیت کا بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے اس چیز سے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اتنا وہ اجر دے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آخر میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کہ نازل کردہ ان احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ہاں وہ اس دور نبوی کے ہوں یا آج کے دور میں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت ظالم قرار دیا ہے، اور پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ صرف اور صرف جہنم بتایا گیا ہے۔ آیت 46-47 وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یہ کتاب بھی اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی۔ اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب یہاں پر ان آیات میں اہل انجیل یعنی عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جس طرح پچھلی آیات میں اہل تورات یعنی یہودیوں کو مخاطب کر کے ان کی حرکتیں بتائی گئیں کہ انہوں نے جو چیزیں ماننے والی تھی وہ مان لی، اور جن پر ان کا دل نہیں مانتا تھا وہ نہیں مانی۔ اسی طرح یہاں بتایا گیا کہ بھئی عیسائیوں کے پاس بھی انجیل جو اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں سے جو اللہ کے احکامات نازل فرمائے گئے ہیں انہی کے مطابق فیصلے کریں، اور اگر وہ ان کے مطابق فیصلے کریں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اور جو شخص پھر اہل انجیل میں سے انجیل کی بات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو ایسے لوگوں کو آیات کے آخر میں نافرمان قرار دیا گیا ہے۔ آیت 48 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی جامع و نگران بھی ہے، لہٰذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہی کیجیے، اور جب کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بھی بنا سکتا تھا، مگر وہ تو چاہتا ہے کہ اس نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا اصل کام یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم سب نے ہی اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا فیصلہ کریں تو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق کیجیے،
ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور اس بات سے ہوشیار رہیے کہ جو احکام اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان سے یا ان کے کچھ حصہ سے یہ لوگ آپ کو منحرف نہ کر دیں، اور اگر یہ ان باتوں سے اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے۔ بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ان آیات میں سابقہ آیات کے مطابق تورات اور انجیل کو اللہ کی طرف سے ہدایت اور نور کہنے کے بعد قرآن کو ان کتابوں کے اوپر مہیمین کہا گیا ہے۔ مہیمین کے معنی ہیں محافظ اور نگران۔ حفاظت اور نگرانی کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ مہیمین سے مراد ایسی حفاظت اور نگرانی ہے جیسے ایک مرغی اپنے سب بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے تاکہ کوئی پرندہ جیسے چیل وغیرہ ان پر حملہ آور نہ ہو سکیں، یا وہ اپنے بچوں کو سردی سے بچا سکے۔ یہاں قرآن کو باقی سب کتب سماوا پر، یعنی جتنی بھی آسمانی کتب ہیں ان سب کے اوپر مہیمین کہہ دیا گیا ہے، اور مہیمین کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں پہلے کی تمام جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے مضامین آ گئے ہیں، اور قرآن ان سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن ان سب کتابوں کے لیے ایک کسوٹی کا معیار کا کام دیتا ہے، اور وہ اس طرح کہ انجیل تورات میں جو مضمون قرآن کے مطابق ہوگا وہ یقیناً اللہ ہی کا کلام ہوگا، اور جو مضمون قرآن کے خلاف ہوگا وہ ہرگز اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ یقیناً ان لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں شامل کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کر دی گئی ہے کہ جب یہ لوگ اپنے فیصلے آپ کے پاس لے کے آئیں تو پھر آپ ان کے تمام فیصلے اپنی کتاب کے مطابق کیجیے، کیونکہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، لہٰذا اب آپ اپنے جو فیصلے ہوں گے وہ قرآن کے مطابق کریں گے اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ پھر یہاں پہ آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اب سب انبیاء اور ان کی امتوں کا دین تو ایک ہی تھا، لیکن شریعتیں علیحدہ علیحدہ تھیں۔ دین سے مراد بنیادی عقائد و نظریات ہیں، مثلاً صرف اللہ کو ہی خالق و مالک اور رازق سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور صرف اسی اکیلے کی عبادت کرنا، اللہ اور اس کے رسولوں کی پوری طرح اطاعت کرنا، اور آخرت کے دن پر اپنے کیے کی جزا و سزا بھگتنے پر ایمان لانا۔ یہ ایک دین کی باتیں تھیں، اور یہ سب انبیاء کے دینوں کی اساس تھی۔ اس کے بعد شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق دیے جاتے تھے، مثلاً تمام امتوں کو نماز، زکوٰۃ اور روزہ کا حکم تھا، مگر نمازوں کی تعداد اور ترکیب یعنی پڑھنے کا طریقہ فرق تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ میں بھی فرق تھا، اور روزوں کی تعداد میں بھی فرق تھا۔ یا پھر اس کے علاوہ مثلاً آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، اور یہ ایک اضطراری امر تھا اس وقت کے حالات کے مطابق، بعد میں حرام ہو گیا جب اس کی ضرورت نہ رہی۔ امت مسلمہ سے پہلے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی، جیسا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ یعنی اس طرح کے یہ جو مسائل ہیں یہ ہر نبی کی شریعت میں ان کے حالات و واقعات کے مطابق ہوتے تھے۔ یہی فرق ہے دین میں اور شریعت میں، یعنی دین سب نبیوں کا ایک ہی تھا، شریعتیں جو تھی دین کے جو طریقہ کار تھے وہ سب نبیوں کے الگ الگ تھے۔ پھر آگے کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اس لیے دی ہے کہ تمہاری آزمائش کرے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت تمیز، قوت ارادہ، قوت اختیار دیا ہے، اور اس لیے دیا ہے کہ یہ معلوم ہو سکے ان انسانوں میں سے کون اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور کون اس سے انحراف کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو جاندار ہونے کے باوجود ان قوتوں سے نہ نوازتا، تو انسان بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت پر اسی طرح مجبور و پابند ہوتا جس طرح کائنات کی دوسری چیزیں احکام الہی کے سامنے مجبور اور پابند ہیں۔ اس طرح کسی امت میں کبھی کوئی اختلاف واقعہ ہی نہ ہوتا، لیکن اس طرح تخلیق انسان اسے دنیا میں بھیجنے اور دنیا کو دارالعمل اور دارالابتلاء بنانے کا مقصد پورا نہ ہو سکتا تھا۔
لہٰذا اب انسان کا اصل کام یہ نہیں کہ ان قوتوں کا غلط استعمال کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے جو معنی و مفہوم ہیں ان میں اختلاف پیدا کرے اور ان کو غلط استعمال کرے، بلکہ انسان کا اصل کام یہ ہونا چاہیے کہ اس آزادی رائے، آزادی ارادہ اور آزادی اختیار کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق رکھے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اور پھر ان آیات کے آخر میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے کہ آپ نے ان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ احکام اللہ کے مطابق کرنے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی کتاب کے کچھ حصہ سے آپ کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ یہودی جو تھے ان کے درمیان کسی معاملہ پر تنازع ہو گیا تھا، اور اس میں سے ایک فریق جو تھا وہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ میں شامل تھے، اور وہ پیارے نبی سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے اس تنازع کا فیصلہ کر دیجئے، پھر اگر آپ فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے تو ہم خود بھی اور اکثر یہودی بھی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہودیوں کی اکثریت ہمارے ہی زیر اثر ہے۔ جب ان کی یہ باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشوتی اسلام کو قبول نہیں کیا اور ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی صورتحال میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی ایک فرد کا بھی اسلام لانا آپ کو، چونکہ اس وقت بہت محبوب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ پیارے نبی سے کہہ دیا کہ بے شک یہ لوگ تم سے اسلام لانے کی اور اب بھاری تعداد میں اکثریت اسلام لانے کی بات کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ لوگ اپنی کتاب سے بھی آپ کو منحرف کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی بات بالکل نہ مانیں۔ اگر حق کو انہوں نے قبول کرنا ہے تو اسی صورتحال میں قبول کریں گے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، نہ کہ ایک غلط فیصلہ کروا کے وہ اگر اسلام قبول کریں گے تو یہ سراسر حق کی ہی بالادستی سے انکار کریں گے۔ اور خاص طور پر پھر یہاں پہ یہ چیز ہمیں خود بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حق کے لیے بہت بڑے فائدے سے بھی اگر دستبردار ہونا پڑے تو ہمیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ حق بہرحال غالب آ کے رہتا ہے۔ دوسری طرف چاہے کتنا ہی بڑا فائدہ اسلام لانے ہی کی صورت میں ہو رہا ہے، لیکن چونکہ حق جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس صورتحال میں ہم کتنا بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس کے حق میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت 51 یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے وہ انہی یہود و نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، تو جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ان آیات میں یہود و نصارہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی سے مکمل طور پر منع کیا گیا ہے۔ کفار سے ظاہری موالات، رواداری اور حسن سلوک، بالخصوص جبکہ وہ ذمی یا معاہد یعنی معاہدے میں ہوں، وہ اور چیز ہے، اور انہیں قابل اعتماد دوست سمجھنا اور بنانا ایک علیحدہ بات ہے۔ اس آیت میں بالخصوص یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہودی اور نصارہ کے باہمی اختلافات آپس میں چاہے جتنے مرضی شدید ہوں، اور یہ دونوں فرقوں میں گروہی اختلافات اور دشمنی جتنی بھی زیادہ ہو، لیکن اسلام دشمنی کی خاطر یہ سب مل بیٹھتے ہیں اور سمجھوتے کر لیتے ہیں آپس میں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تمہارا حقیقی اور قابل اعتماد دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تم بھی ان سے محبت کی لمبی سبیلیں نہ بڑھاؤ اور نہ ہی دوستی کے قابل ان لوگوں کو سمجھو۔ جب بھی انہیں موقع ملا تو یہ تمہیں
پورا نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گی، اور اگر کوئی مسلمان ان سے دوستی رکھتا ہے اور ان کی محبت کا دم بھرتا ہے تو پھر آیات میں کہا گیا کہ پھر وہ خود بھی مسلمان نہیں ہے، اسے بھی انہی لوگوں کا ایک حصہ سمجھو۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ راہ ہدایت نصیب نہیں کرتا، لہٰذا تمہیں ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے والے جو تھے وہ منافقین تھے، جو بظاہر مسلمان تھے مگر ان کی دلی ہمدردیاں یہود و نصارہ اور کافروں کے ساتھ تھیں، اور جنگ احد کے بعد ان کی ہمدردیوں میں کچھ اضافہ مزید ہو گیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد اگرچہ اسلام ایک قوت بن کر ابھرا تھا، تاہم اسلام کو حقیقتاً غلبہ جو تھا وہ فتح مکہ کے بعد ہی حاصل ہوا تھا، لہٰذا ان منافقین کو یہی خوف رہتا تھا، جیسے کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو یہ ہر وقت مصیبت رہتی تھی کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمیں کافروں اور یہود و نصارہ کی طرف سے بالکل ہی صاف طور پر ایک جھنڈی دکھا دی جائے گی کہ ہمارے درمیان مت آؤ، اور اگر ہم ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو ادھر سے ہم مسلمانوں کی طرف سے فارغ ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے درمیان کی راہ اپنائی تھی، اور یہود و نصارہ سے بھی پوری دوستی رکھتے تھے اور ادھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کی جماعت میں بھی شامل رہتے تھے اور نمازیں بھی ادا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ منافقین جو تھے وہ حقیقتاً مسلمان نہیں تھے، بلکہ دل سے یہ لوگ یہود و نصارہ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا جگہ پر فتح مکہ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی ان آیات میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح عطا فرمائے، تو اس فتح سے بھی فتح مکہ ہی مراد لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب مسلمانوں کو فتح مکہ سے ہمکنار کر دے، اور ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ جن میں منافقوں کے سب پول کھل جائیں اور وہ پوری طرح ننگے ہو کر سامنے آ جائیں، لہٰذا ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے میں احتیاط سے کام لو اور منافقین کی چالوں سے بچتے رہو۔ وہ لوگ نہ یہود و نصارہ کا ساتھ چھوڑیں گے اور نہ ہی ادھر مسلمانوں کے درمیان مل بیٹھنے سے باز آئیں گے۔ آیت 53، اور اہل ایمان یوں کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بھاری قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بلاہر نقصان ہی اٹھایا۔ اب یہاں پر رکوع کے آخر میں آیت میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ چونکہ فتح مکہ کے بعد ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی تھی، اور منافقین اب اپنے تمام تر بری حرکتوں کے بعد انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو غلبہ مل گیا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کے پاس آ کے اپنی وفاداری کا قسمیں اٹھا کر یقین دلانے لگے۔ یہاں پر پھر ان کی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ بھاری بھاری قسمیں اٹھائیں گے تو پھر ان منافقت کی وجہ سے ان کے وہ تمام جو ان کے نیک اعمال بھی انہوں نے کیے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ان قسموں کا بالکل ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ تمام کام جو تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے تھے بلکہ مسلمانوں سے مفادات حاصل کرنے کے لیے کیے تھے، اور وہ مفادات وہ حاصل کر بھی چکے ہیں۔ لہٰذا جو مسلمانوں سے انہوں نے غداری کی ہے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے ہیں، اور ان کو دوزخ کے سب سے نچلے درجے کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ منافقین بہرحال وہ اللہ پر ایمان لا کے ہی مسلمانوں کے ساتھ غلط کام کرتے رہے ہیں، غداری بھی کی ہے اور برے اعمال بھی کیے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایمان لا چکے تھے، اپنے آپ کو اہل ایمان کہلاتے تھے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا ضرور رحم کیا ہے کہ ان کو دوزخ کے سب سے آخری اور نچلے ترین درجے میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول منظور فرمائے اور ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔
اللهم إنا أسألك جنة الفردوس وأعوذ بك من النار آمين يا رب العالمين. وآخر دعانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ.